Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال یہ ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہو گیا ہے. آپ خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور دوسروں کو بھی یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دیں. پیارے بچوں آئیے قرآن پاک کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. قرآن پاک میں 115 بار 115 بار بسم اللہ کے لفظ آئے ہیں. سبحان اللہ. کون سے لفظ؟ بسم اللہ. یہ مطلب بسم اللہ بسم اللہ یہ کتنی مرتبہ ہے؟ 115 بار. اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے؟ 114. 114. اب صورتیں کتنی ہیں؟ 114. تو یہ کتنی مرتبہ آیا؟ 114. ایک ہے سورہ توبہ، اس کے ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں ہے، تو سورتیں 114. تو اب کتنی مرتبہ آیا سورتوں کے حساب سے؟ 113. ایک کم. سورہ نمل کی یہ ایک آیت کا حصہ ہے، سورہ نمل کی ایک آیت کا یہ حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اس طرح کتنی ہو گئی تعداد؟ 114. 114. اور قرآن پاک میں سجدے والی آیت ہے، یعنی کہ آپ نے آیت پڑھ لی اب آپ نے سجدہ کرنا ہے فوراً. تو قرآن پاک کی سجدے والی آیتیں ان کی تعداد ہے 14. کتنی؟ 14. جیسی آپ نے آیت سجدہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھتے 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 آیت سجدہ آ گئی تو قرآن پاک آپ بند کر کے رکھیں اور سجدہ کر لیں، سجدہ کر لیں. اچھا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جائیں، کھڑے ہو کر جاتے ہیں تو افضل ہے، اچھا ہے، لیکن اگر آپ بیٹھے بیٹھے بھی آپ نے سجدے کر لیے تو وہ سجدے کاؤنٹ کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت سجدہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. کچھ لوگ ختم قرآن کی طرف تو آ رہے ہیں کہ ہمارا ختم قرآن ہو رہا ہے، تو اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ آپ نے آیت سجدہ کی ہیں، اگر نہیں کی تو آپ نے لازمی کرنا ہے اس کو. اور پیارے بچوں آپ دیکھ لیں تراویح میں امام صاحب ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں آیت سجدہ پڑھی جائے گی تو یہ فرما دیتے ہیں کہ سجدہ ہوگا، تو وہ ہاتھوں ہاتھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں جیسی آیت سجدہ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اس سجدے کا خیال رکھنا چاہیے. تو آئیے اب پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور طلبہ کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج سے ہمارے کوارٹر فائنل پروگرام جو ہے وہ شروع ہو گئے. یہ بچے ایک مرتبہ پھر پروگرام کا حصہ بنے، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ ایک مرتبہ پھر پروگرام کا حصہ بنیں گے. لیکن آج پھر یہ جملہ کہا جا رہا ہے 2 طلبہ اکرام ایسے ہوں گے جو مزید آگے کی جانب بڑھ جائیں گے. یہ تو کوارٹر فائنل، پھر اس کے بعد سیمی فائنل اور پھر اس کے بعد فائنل کی طرف ہمارا یہ پروگرام چلا جائے گا. تو پیارے بچوں یہی وہ ناظرین یہ وہی جانے پہچانے بچے جو پہلے بھی پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. مجاب اتاری، عبدالہادی اتاری، سید حمزہ اتاری، محمد سعد اتاری. جی آج دوسری پوزیشن پہ کون آ رہا ہے؟ چوتھی، تیسری، پہلی. جس نے تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کیا ہے اور ساتھ میں کہا انشاءاللہ. قاری صاحب نے بہت اچھی بات کہی، ساتھ ساتھ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. اچھا بعض عادت ہوتی ہے گردن بڑی ہے یہ سر بڑا ہے یا زبان اتنا بڑا سر ہلا رہے ہوتے ہیں. کیسی طبیعت ہے؟ کھانا کھائیں گے چھوٹی سی زبان نہیں ہلا رہے. جب کسی بار اتنا بڑا ہاتھ ہلا لیا کون جیتے گا؟ پہلی پوزیشن پہ کون آئے گا؟
دیکھیں اتنا بڑا ہاتھ اٹھا لیا لیکن چھوٹی سی زبان نہیں ہلا رہے. انشاءاللہ کہنا ہے. کیسی طبیعت ہے؟ پروگرام میں جائیں گے, کھانا کھائیں گے, زبان سے بولیں, اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں زبان سے ہی کہنا ہے. کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک. ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. کیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی آج پہلے نمبر پہ کون آئے گا؟ انشاءاللہ. یہ چیز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ذرا جوش میں ہو, ذرا جوش میں ہو. تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور راؤنڈ 1 شامل کرتے ہیں. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں, راؤنڈ 1 کا طریقہ کار آپ کا جانا پہچانا کہ آپ نے جو ہے 4 آیت کی تلاوت کرنی ہے, اور آج سورہ لیل کی آپ نے 4 آیت کی تلاوت کرنی ہے. اور طریقہ کار یہ ہوگا 1 بائی 1 آپ تلاوت کریں گے یہی 4 آیت, اور پڑھنے کا انداز آپ کا ترتیل والا انداز ہوگا. ٹھیک ہے, کوشش کیجئے اچھے انداز سے پڑھنے کی. جی مجاوب طاری آپ سے شروع کریں گے. ایکسلنٹ ہو سکتے ہیں, ویری گڈ ہو سکتے ہیں, گڈ ہو سکتے ہیں, ایوریج ہو سکتے ہیں. نمبر آپ لوگوں کو معلوم ہے. جی مجاوب طاری آپ سے سٹارٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. عبد الہادی آپ کی باری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. جی حمزہ طاری آپ کی جانب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ سعادت طاری آپ کی جانب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے تلاوت ہوئی. اب جو ہے ان آیت کا خلاصہ سنتے ہیں، پھر اسکور بورڈ کی جانب. پیارے بچوں، پارہ 30 سورہ لیل کی آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک کی تلاوت کی گئی، اور ان آیت کا خلاصہ یہ ہے. شروع کی 3 آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں بڑا بد نصیب شخص ہی جائے گا، اور بڑا بد نصیب وہ ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور انکار کرے. اور پیارے بچوں، اگلی 2 آیتوں میں فرمایا گیا کہ سب سے بڑے پرہیزگار یعنی نیک کو آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال اس لیے خرچ کرے تاکہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے. پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نیک کام اللہ پاک کی رضا کے لیے ہی کریں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. چاروں بچوں نے تلاوت کرنے کی کوشش کی اچھے انداز سے، مگر آج جیسا کہ کوارٹر فائنل ہے، ان کو خوب محنت سے بھرپور طریقے سے مقابلے میں شرکت کرنی چاہیے. ویسی محنت ان کی نظر نہیں آئی جو انہوں نے اس سے پہلے دکھائی تھی. پہلے مقابلوں میں اچھا پڑھا تھا ماشاءاللہ. آج تھوڑا سا لگتا ہے یا تو روزے بھی ہیں، گلے بھی متاثر ہو جاتے ہیں. تو مجاب بھائی نے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہا کی ادائیگی تھوڑا متاثر ہوئی، پھر اس کے علاوہ غنہ تھوڑا سا کمزور ہوا اور مد منفصل نہیں کی، مگر پھر بھی ہم انہیں گڑ دیں گے، یعنی 80 نمبر. ماشاءاللہ. عبدالہادی کے بارے میں عبدالہادی بھائی نے کافی غلطیاں محسوس ہوئیں. ہا کی ادائیگی کمزور تھی اور صاد میں کلکلا محسوس ہوا، مد منفصل نہیں کی. پھر اتقا میں تا کی ادائیگی کمزور رہی، تو اس وجہ سے ہم انہیں ایوریج یعنی 70 نمبر دیں گے. حمزہ الطاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سید حمزہ طاری، ان سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں. مد اصلی جو ہے یہ زیادہ کھینچ دیتے ہیں. آخر میں جو ہے نارن تلظا
ایک الف کھینچنا ہے پیارے بچے، زیادہ نہیں کھینچنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہر جگہ آپ کر رہے تھے. اور مد منفصل کمزور کی، مد منفصل کو زیادہ کھینچنا ہے اپنے 2-2.5 الف. اور اس کے علاوہ غنہ کمزور رہا، صاد کی ادائیگی بھی کمزور محسوس ہوئی، آپ بھی ایوریج یعنی 70 نمبر آپ کو دیے جائیں گے. سعد اتاری کے بارے میں؟ سعد بھائی نے بھی اچھی کوشش کی مگر ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. آخر میں جب ہم وقف کرتے ہیں پیارے بچے، یاد رکھنا ہے یہ سب کے لیے ہے، پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے ہے. جب ہم آخر میں وقف کرتے ہیں اور آخر میں عرف مدہ آ رہا ہوتا ہے. وقف کے معنی کیا مطلب کر سکتے؟ وقف کے معنی رک جانا، رکتے ہیں، جب پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں، سانس اور آواز توڑ دیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں مد اصلی عرف مدہ آ رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر آخر میں الف کے ساتھ ہا ملا دیتے ہیں یا حمزہ ملا دیتے ہیں. جیسے پڑھتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، الف پڑھنا ہے مگر پڑھ رہے ہوتے ہیں نَارًا تَلَظَّىٰ، یعنی ہا بھی ساتھ ڈال رہے ہیں. تو ہا نہیں ہے، اب ہا ایک ایکسٹرا آپ حرف قرآن پاک میں لے کے آ رہی ہیں، بڑی غلطی ہوتی ہے. تو اس سے بچنا ہے. آخر میں آپ نے ہر جگہ ایسا ہی کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے غنہ کی ادائیگی متاثر رہی، صاد کی ادائیگی بھی کمزور رہی، پھر اس میں کلکلا بھی ہوا، تو اور پر بھی نہیں کیا اور کلکلا بھی محسوس ہوا. تو آپ بھی جو ہے ایوریج یعنی 70 نمبر آپ کو دیے جائیں گے. چلیں جی، اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ اختتام ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، یہ ہے بدر راؤنڈ. آپ کی ڈائس کے اوپر ایک بٹن لگا ہوا ہے، آپ نے اس بٹن کو پریس کرنا ہے تو قریب میں جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی. تو آپ لوگوں سے چند سوالات کیے جائیں گے اور آپ نے بدر بجا کر اس کا جواب دینا ہے. اگر آپ کا جواب درست ہوا، آپ نے تلاوت اچھے انداز سے کی، تو آپ ایک سوال کے جواب پر 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اگر غلطی ہو گئی تو پھر 10 میں سے مائنس بھی کیے جائیں گے. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی جی. اور اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے، جب سوال کمپلیٹ ہوگا تو لفظ آئے گا جی، جی کے بعد ہی آپ نے بٹن پریس کرنا ہے. سوال نمبر 1، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کرنے کا ذکر فرمایا ہے؟ جی محمد سعد. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا. جی قاری صاحب ماشاء اللہ، اچھا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر دی جائیں. ماشاء اللہ. سوال نمبر 2، قرآن پاک کی کس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ جی مجاب. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. ترجمہ کنز العرفان، بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں. جی قاری صاحب ماشاء اللہ، اچھا پڑھا مگر بہت کو اور تھوڑا پر رکھیں، مگر پھر بھی 10 میں سے 10 نمبر دی جائیں گے انہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 3، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جی سید حمزہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر چکے ہیں سید حمزہ، ماشاء اللہ. قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سنائیے جس میں اللہ پاک کے ساتھ دوسرے باطل خداؤں کی عبادت کرنے سے منع فرمایا گیا. جی سید حمزہ. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر. جی قاری صاحب. جی ماشاء اللہ، 10 میں سے 10 نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں سید حمزہ نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 5، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک انسانوں کو برائی اور بھلائی کے ذریعے خوب آزماتا ہے؟ جی سعد. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں. جی قاری صاحب ماشاء اللہ، 10 میں سے 10 نمبر دی جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 6، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سنائیے جس میں ایمان لانے اور اچھے عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل کرنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے. جی وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ترجمہ کنز العرفان، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جی قاری صاحب.
تھوڑا سا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں تھوڑا ناک کی طرف محسوس ہو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. سوال نمبر 7. قرآن پاک کی کس آیت میں فرعون کو زمین میں تکبر کرنے والا کہا گیا ہے؟ جی سعد. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. ترجمہ کنز العرفان. اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا. جی قاری صاحب. اچھا پڑھا مگر آخر میں ضاد میں کلکلہ کیا. ضاد میں کلکلہ نہیں کرنا ہوتا. 10 میں سے انہیں 9 نمبر دیے جائیں گے. سوال نمبر 8. قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جی حمزہ. واللہ یحب المحسنین. ترجمہ کنز العرفان. اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جی ماشاء اللہ ہمارے سید حمزہ بھائی نے مزید 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. مجاب اتاری نے 10 نمبر حاصل کیے ہیں. عبدالہادی اتاری کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے. سید حمزہ اتاری نے 39 نمبر حاصل کیے ہیں. اور محمد سعد اتاری نے 29 نمبر حاصل کیے ہیں. جی یہ راؤنڈ ختم ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. بیٹا راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک آیت کا کچھ حصہ سنایا جائے گا. آپ نے وہ آیت مکمل پڑھنی ہے. اور اگر آپ نے آیت درست پڑھ دی, اچھے انداز سے پڑھ دی, تو آپ کو 6 نمبر دیے جائیں گے. پھر آپ سے پوچھا جائے گا پارہ کون سا ہے, تو آپ نے پارہ نمبر بھی صحیح بتا دیا تو آپ کو 2 نمبر مزید مل جائیں گے. پھر آپ نے سورت کا نام بھی بتا دیا تو آپ کو مزید 2 نمبر اور مل جائیں گے. تو یوں آپ ایک سوال کے جواب سے 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. جی سمجھ گئے آپ لوگ؟ شروع کریں. جی پہلی آڈیو. يومئذ يود الذين كفروا. جی عبدالہادی. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. آیت تو ہو گئی. پارہ نمبر. پارہ نمبر 5 سورت. سورۃ النساء. 10 میں سے 10 نمبر حاصل. ماشاء اللہ. آیت بھی درست, پارہ بھی درست, سورت کا نام بھی درست. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری آڈیو کی جانب بڑھیں گے. الشیطان یعدکم الفقر. جی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. پارہ. پارہ 10 سورت. سورۃ التوبہ. یہ ہے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ. تو پارہ اور سورت کا نام درست نہیں ہوا. جی قاری صاحب. اور اس کے علاوہ تھوڑی آیت میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. اخفاء شفیع کا غنہ چھوڑ دیا. اس کے علاوہ جہاں غنہ نہیں کرنا تھا وہاں کیا. اس کے علاوہ وفضلا, ضاد میں کلکلہ نہیں کرنا ہوتا ہے. اور واسع, واللہ واسع علیم ہوتا ہے, واسع علیم نہیں ہوتا, کلکلہ نہیں کرنا ہوتا. تو ان غلطیوں کے ساتھ آپ کو نمبر ملیں گے صرف 4. اگلی آیت سنائی جا رہی ہے. اگلی آیت کا حصہ سنیے. انما يريد الشیطان. جی إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. پارہ نمبر. پارہ نمبر 7 سورت کا نام. سورۃ المائدہ. پارہ اور سورت کا نام درست ہے. جی قاری صاحب آیت کے کتنے نمبر دیں گے؟ آیت میں تھوڑی غلطیاں ہوئی ہیں. ان یوقع, یہاں پر تھوڑا مجھے محسوس ہوا صحیح طریقے سے ان کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور بینکم, لام کو ہلانا نہیں ہوتا, کلکلہ نہیں کرنا ہوتا. اور وعن الصلاۃ میں صاد کو پر رکھنا تھا. ان غلطیوں کے ساتھ انہیں نمبر ملیں گے 10 میں سے 7 نمبر. جی چوتھی آڈیو آپ لوگوں کی جانب. سیحلفون باللہ لکم. جی عادت تاری. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم
فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ماشاء اللہ. پارہ نمبر 11. سورت کا نام سورۃ التوبہ. ماشاء اللہ. پارہ اور سورت تو درست ہو گئی. آیت کے بارے میں آیتوں میں جہاں ساکن حرف آتا ہے وہاں وہ ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. پیارے بچے یاد رکھو کہ حروف قلقلہ کے علاوہ کسی بھی ساکن حرف کو نہیں ہلایا جاتا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. پھر بھی ہم دیتے ہیں آپ کو 10 میں سے 8 نمبر. پانچویں آڈیو. إن هذا القرآن يهدي جی سعادت تاری. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. پارہ سورت کا نام پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب نمبر کتنے دیے جا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا اور یہ تھوڑا سا ہا کی ادائیگی متاثر محسوس ہے مگر پھر بھی ہم انہیں 10 میں سے 10 نمبر دیں گے. ماشاء اللہ. چھٹی آڈیو. يوم تبيض وجوه جی مجاب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. جی پارہ بھی بتا دیں. پارہ سورت کا نام. آیت آپ نہیں پڑھ سکے. اب آیت کیا ہے آئیے سنتے ہیں. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. جی قاری صاحب. جی انہوں نے آیت جو پڑھنے کے لیے ان کو دیا گیا کہا گیا اور آڈیو جو سنی تو آیت کا حصہ انہوں نے شروع کیا مگر ان کو صحیح طریقے سے مکمل نہیں کر سکے. انہیں یاد نہیں تھی اور پارہ نمبر بھی نہیں بتا پائے, سورت بھی نہیں بتا پائے, اس لیے انہیں دیں گے صرف 3 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور آیت. فبما نقضهم ميثاقهم جی سعادت تاری. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ماشاء اللہ. پارہ سورت پارہ نمبر 6 سورۃ النساء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. ماشاء اللہ آیت اچھے انداز سے کوشش کی انہوں نے مگر یہ جب پڑھتے ہیں تو ایک تو آخر میں جو 2 زبر کی تنوین جیسے الف سے بدلی اس میں آخر میں ہا ادا کرتے ہیں نا سعد بھائی, تو کوشش کیا کریں آخر میں ہا کی ادائیگی نہ ہو, الف مدائی اینڈ ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے وَكُفْرِهِمْ یہاں پر جو ہے اخفاء شفیع غنہ کرنا ہے. میثاقہم قاف تھوڑا سا کمزور بھی محسوس ہوا. پھر بھی آپ کو جو ہے 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخری آیت اس سیگمنٹ. فإن طلقها فلا تحل له. جی سعادت تاری. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پارہ سورت. پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ. جی ماشاء اللہ. یہ تو درست ہو گئے. آیت کی کتنے نمبر ملیں گے؟ ماشاء اللہ ہمارے سعد بھائی نے آیت پڑھی. ایک تو مد منفصل یہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان یقیم حدود اللہ, پہلے جو ہے حدود اللہ ہے پھر بعد میں حدود اللہ ہے, تو آپ نے پہلے والا بھی حدود اللہ پڑھ دیا تو یہاں زبر تھا پہلے والے میں, تو اس لیے آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 8 نمبر.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ راؤنڈ ہمارا اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. مجاب اتاری نے حاصل کیے ہیں 3 نمبر. عبدالہادی اتاری نے 10 نمبر حاصل کیے ہیں. سید حمزہ اتاری نے حاصل کیے ہیں 4 نمبر. محمد سعد اتاری نے حاصل کیے ہیں 41 نمبر. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اچھا پیارے بچوں, یہ بھی بزر راؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, ایک آیت مبارک کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, یا کہیں سے بھی قرآن پاک کی کوئی آیت یا آیت کا حصہ یا سورت کے شروع یا بیچ میں سے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے گا. تو اگر آپ کو آتا ہے سوال کا جواب تو آپ نے بٹن کو پریس کرنا ہے, ٹھیک ہے, بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے, سمجھ گئے, اور 10 نمبر آپ کو دیے جائیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. جی کر سب کہاں سے پڑھوائیں گے؟ جی. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. جی سعد اتاری. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. جی کر سب تھوڑا عین کی ادائیگی ان اللہ علا, اور جمیعہ پہ وہی 2 زبر کی تنوین جب الف سے بدلا اس کے بعد ہا کی آواز تھوڑی محسوس ہوئی, اور قدیر میں آخر میں را کو باریک کرنا ہے, پر محسوس ہوئی. پھر بھی ہم آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سورہ آراف کے شروع سے 2 آیتیں سنائیے. جی سعد اتاری. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین. جی کر صاحب ماشاء اللہ اچھا پڑھا. انہیں جو ہے ذات تھوڑا کمزور محسوس ہو رہا تھا, مگر پھر بھی ہم انہیں 10 میں سے 10 نمبر دیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب آپ کی جانب سے سوال. سورہ حجر کے 4تھے رکوع سے 3 آیات سنائیے. جی پڑھیں. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. جی قاری صاحب ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہمارے سعد بھائی نے. ان المتقین, تا کو باریک رنگنا, قاف آگے پر ہے, تو کیا ہوتا ہے قاف پر کی وجہ سے تا بھی پر محسوس ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. 10 میں سے 9 نمبر آپ کو پھر بھی دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چوتھے پارے کے 10ویں رکوع سے 1 آیت سنائیے. جی سعد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. جی قاری صاحب ماشاء اللہ اچھی کوشش کی, مگر سمیع اللہ کی عین تھوڑی کمزور محسوس ہوئی. اور اس کے علاوہ نحنو پہلے ہاں میں کلکلا کی ورد درست کیا انہوں نے, اور پھر غین میں کلکلا ہو گیا, اور آخر میں اغنیا حمزہ جو ہے تھوڑا عین کی طرف محسوس ہوا. تو اور پھر بغیر حق آپ نے یہاں جماؤں کے ساتھ تھوڑا پڑھنا ہے. آپ کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جائیں. 5واں سوال 11ویں پارے کے 3 پاؤ سے سنائیے. جی عبدالعادی. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی, مگر کچھ
ان کی تھوڑی سی تلفظ اور وہ قواعد وغیرہ جو ہے نا مضبوط نہیں، تھوڑے اور اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں، پھر بھی ہم انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیتے ہیں۔ اگلا سوال قاری صاحب آپ کی جانب سے۔ 5ویں پارے کی 4 آیت سے 2 آیات سنائیے۔ جی سید حمزہ۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ جی کوشش تو اچھی ہوئی لیکن کیا غلطی؟ ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر یہ ہے کہ میلن تھوڑا سا لام نون جو ہے یہاں ہلتا ہوا محسوس ہوا، تو پھر بھی انہیں جو ہے 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ 13ویں پارے کے لاسٹ رکوع سے 2 آیت سنائیے۔ جی مجھے آپ بتا رہی۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ جی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی مجاب بھائی نے۔ ایک تو یعمل الظالمون ضا کی ادائیگی کی پر اور تھوڑا سا اچھے انداز سے کریں، اور تھوڑا سا شین میں کلکلا ہلکا سا محسوس ہوا نا، اور مہطعین مقنعی رؤوسہم یہاں آپ نے وف کر دیا اور پھر آگے سے پڑھا، یہاں وف نہیں ہے، وف کی علامات نہیں ہیں، کوشش کریں جہاں وف کی علامات ہوں وہیں پر آپ وف کریں، تو اس وجہ سے انہیں ہم دیں گے 10 میں سے 8 نمبر۔ چلیں جی 8 نمبر تو ملے۔ جی اب آخری سوال کی جانب بڑھیں گے۔ جی قاری صاحب کیا سوال کر رہے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ جی سید حمزہ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ جی ہمارے سید حمزہ بھائی نے پڑھا، مگر تھوڑا سا یہ پڑھنے میں اٹک گئے، اور عن اشیاءکم پہلے عین تھا اس کو حمزہ پڑھ دیا، اور اشیاء کا یہ حمزہ عین کی طرف چلا گیا، اور تھوڑا سا ان تبد لکم تسؤکم پہ تھوڑے سے اٹک گئے، پھر آگے بھی تھوڑا سا اٹک بھی پیدا ہوئی، اور تبد لکم یعنی وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، یہاں آپ نے تبد لکم کی جگہ تبد لکم پیش محسوس ہوئی، اور آپ کو دیے جائیں گے اس وجہ سے 10 میں سے 6 نمبر۔ جی پیارے بچوں، آج بھی نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل کے بارے میں سنیں گے، اور آج کا نیک عمل ہے، بعض بچے ہوتے ہیں ایک غلط کام ہے، برا کام ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہے ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا۔ تو یاد رکھیں پیارے بچوں، فلمیں ڈرامے دیکھیں گے تو وہ باتیں پھر ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک بچہ تھا جو پڑھائی میں کمزور ہو رہا تھا، اچھا پڑھتا تھا لیکن پڑھائی میں کمزور ہو رہا تھا، تو جب بات چیت کی گئی تو اس پڑھائی میں کیوں کمزور ہو رہا ہے، تو کہا کہ گھر میں جو ڈرامہ چلتا ہے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں بھی دیکھتا ہوں بیٹھ کر، اور جو فلم ہوتی ہے سب دیکھتے ہیں تو میں بھی بیٹھ کر دیکھتا ہوں، تو جب میں پڑھائی کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت مجھے وہ ڈرامہ اور فلم یاد آ رہی ہوتی ہے، تو میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں۔ اب کیا کہ اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ڈرامہ۔ کیا چل رہی ہے؟ فلم۔ وہ دیکھ تو لی لیکن اس کے ذہن میں وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کسی خوشبو والی جگہ پر جائیں گے تو کیا آئے گی؟ خوشبو۔ اگر کسی جہاں گندگی ہے وہاں پر کیا آئے گی؟ بدبو۔ تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے جانا کس جگہ پر ہے۔ یاد رکھیں جو بھی چیز دیکھی جاتی ہے تو اس پر بات چیت کی جاتی ہے۔ جگہ جگہ پر آپ روڈ پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اشتہار لگے ہوتے ہیں، یہ اشتہار لگے اسی لیے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، اس پر بات کریں اور یہ چیز خرید کے لے کر آئیں۔ تو جب بچے، چھوٹے چھوٹے بچے فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، گانے باجے، الٹی الٹی چیزیں دیکھیں گے تو وہ ان کے ذہن میں بیٹھیں گی، پھر وہ دوسروں سے ڈسکس کریں گے۔ جو دیکھا جاتا ہے اس پہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے اچھا دیکھنا ہے، کڈس مدنی چینل دیکھیے، غلام رسول دیکھیے، کنیز فاطمہ دیکھیے، انہی چیزوں کی طرف رہیں، کیونکہ یہ اچھا اچھا سکھائیں گے، اچھا اچھا بتائیں گے۔ اگر برا دیکھیں گے تو زبان سے برا نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں، کسی نے ایک بات کہی، آنکھ
یہ کیا ہے؟ آنکھ سے جو دیکھیں گے وہ دل میں اترے گا. آنکھ سے جو دیکھیں گے دل میں اترے گا. کان سے جو سنیں گے وہ دل میں اترے گا. تو جو آنکھ سے دیکھا, جو کان سے سنا, وہ دل میں اترا. اب جو دل میں ہے وہ زبان سے نکلے گا. تو اگر اچھا دیکھا ہوگا تو دل میں اچھا گیا, تو اب زبان سے کیا اچھا آئے گا. کان سے سنا, اچھا سنا ہوگا, اچھا دل میں گیا ہوگا, اب دل سے کہاں آئے گا؟ زبان پہ. تو جیسا آپ دیکھیں گے ویسا آپ بولیں گے. تو اچھا اچھا دیکھیں, اچھا اچھا بولیں. جی اب اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے. جی مجاوت طاری نے حاصل کیے ہیں 101 نمبر. عبد الحادی اتاری نے حاصل کیے ہیں 89 نمبرز. سید حمزہ اتاری نے حاصل کیے ہیں 128 نمبرز. محمد سعد اتاری نے حاصل کیے ہیں 176 نمبرز. سبحان اللہ. تو جی آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد سعد اتاری نے, اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سید حمزہ اتاری نے, اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مجاب اتاری نے, اور چوتھی پوزیشن پر آئے ہیں عبد الحادی اتاری. تو اس طرح ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام ہوا. تو آج محمد سعد اتاری اور حمزہ اتاری آگے کی جانب بڑھ گئے. آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں بلایا جائے گا. اور عبد الحادی اتاری اور مجاب اتاری, آج آپ اس پروگرام سے تو رخصت ہو رہے ہیں, لیکن پھر کبھی دوسرے پروگرام میں آپ انشاءاللہ تعالی شرکت کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا